بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ دیکھیے بات یہ چل رہی تھی، کل ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ بعض دفعہ نوادر کے اوپر بھی فتویٰ دیا جاتا ہے، نوادر والی روایت کے اوپر فتویٰ دے دیا جاتا ہے، جس میں سے ہم نے کل پڑھا تھا کہ اگر ایک عورت مرتدہ ہو جاتی ہے تو اس وقت کیا کیا جائے گا۔ آگے ایک اور مثال پیش کی جا رہی ہے اور وہ ہے کہ جی نظر لجاج۔ نظر لجاج جسے کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی نظر ماننے والا ایک ایسی نظر مانتا ہے کسی کام کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، کسی ایسے کام کے ساتھ کچھ مشروط کرتا ہے جس سے وہ بچنا چاہتا ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ایک آدمی نے کہا کہ اگر اسے شراب پی لی تو اس پر 1 مہینے کے روزے جو ہے نا وہ کیا ہو جائیں گے، لازم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر الروایہ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اب اس میں کیا کرنا ہے، ظاہر الروایہ کہتے ہیں کہ جو اس نظر مانی ہے اس کی نظر کو اس کو پورا کرنا اس کے اوپر لازم ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ اور وہ نہیں کر سکتا، یعنی 1 مہینے کے روزے اس پہ لازم ہو جائیں گے۔ اور نوادر کی جو روایت ہے نا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو اختیار دیا جائے، یا تو وہ 1 مہینے کے روزے رکھے یا کفارہ قسم ادا کرتے ہیں، اور امام شافعی اور امام محمد کا بھی یہی مذہب ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو تھا اس میں سے، اور ٹھیک ہے نا، اسی کے اندر سے جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک مثال دے دی کہ دیکھو، اور متون والے بھی اور سارے اس کو ذکر کر دیتے ہیں، ورنہ ظاہر روایت یہ تھی کہ نہیں جی اب سے نظر ہی کو پورا کرنا ہے۔ دیکھو جی وکذالک افتوا، فقہاء نے فتویٰ دیا بروایت النوادر فی نظر اللجاج وہو النظر المعلق۔ نظر لجاج کیا ہوتی ہے؟ وہ ایسی نظر ہے المعلق کو علی امر، کہ جو معلق ہے کسی ایسے کام پر یرید الناظر الاجتناب عنہ، اس سے اس سے بچنا چاہتا ہو، مثل ان یقول ان شربت الخمر، اگر میں نے شراب پی، فعلی صوم شہر، اس میں سے وظاہر بات یہ ہے لو انہ ان شرب الخمر وجب علیہ الوفاء لا غیر، وروایت النوادر انہ یخیر بین الوفاء بالنظر والکفارہ، تک اس کو اختیار دیا جائے، وهو مذهب الشافعی ومحمد تعالی، وذکر ابن الحمام انہ مروی فی النوادر، ابن حمام نے کہ نوادر میں یہ بات آئی ہے، وَأَنَّهُ مختار المحققین، یہی محققین اخبار ہے، وعلیہ مشاء اصحاب المتون، اور اسی کو اصحاب المتون نے بھی اختیار کیا۔ یہ بات بھی ختم ہو گئی ہے۔ اچھا، آگے ایک اور مثال پیش کر رہے ہیں کہ جناب علی قاضی کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ قاضی کہاں پہ ہوتا ہے؟ شہر کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قضاء قاضی جو ہوگی اس میں سے ہوگی، تو کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ حَقَّهُ فِي ظاہر روایہ، یہی حکایت کیا ہے فقہاء نے ظاہر روایہ میں، انه یشترط المصر، شہر کی قید شرط لگائی جائے گی لنفاذ قضاء القاضی، قاضی کی قضا کو نافذ کرنے کے لیے، اور روایت النوادر انه لیس بشرط، اور جو ہے نوادر کی ہو کہ یہ شرط نہیں ہے۔ ثم افتى بروایت النوادر كما حكى ابن ابي طلحہ عن البزازی، جیسے کہ بزازیہ سے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ قاضی کی جو قضا کا جو معاملہ ہے اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ شہر ہی کا تعلق ہو، وہ کیا ہو سکتا ہے، کوئی گاؤں وغیرہ بھی ہر جگہ کے اوپر اس کی جا سکتے، نفاذ کیا جا سکتا ہے۔ وكذلك يجب في ظاهر الرواية على من يشهد على إنكار إمرة شيء إن كان وجه عند التحمل۔ اچھا، اگلی بات ایک اور وہ مثال آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ دیکھو، ایک ہوتی ہے تحمل شہادت ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ادائے شہادت۔ تحمل شہادت کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھو گواہ بننا، ٹھیک ہے نا، اور ادائے شہادت کا مطلب ہوتا ہے کہ شہادت کی ادائیگی جائے، قاضی کے پاس جا کر جو ہے نا وہ ادا کرنا۔ بعض دفعہ تحمل شہادت تو ہو سکتی ہے لیکن ادائے شہادت نہیں ہو سکتی۔ تحمل شہادت کا مطلب ہے، مثال کے طور پہ ایک مسلمان مرد اور عورت نکاح کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو دو لوگوں نے کیا کر لیا، اس کے گواہ تو بن سکتے ہیں، تحمل شہادت کو تو ہو گیا، لیکن ادائے شہادت ان بعض دفعہ ان میں ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ قاضی کے پاس جا کے اس کو ادا نہیں کر سکتے، اس گواہی دے نہیں سکتے ہیں ان کی، ٹھیک ہے، تو تحمل شہادت اور اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ جو ہے نا اسی طرح ہی کیا ہو گیا، یہ اب آپ کو مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اب آ گیا جی ایک عورت نے کوئی اقرار کیا تھا، ایک عورت نے اقرار کیا کسی معاملے کے اندر کہ ہاں یہ میں نے ایسا معاملہ کیا تھا، تو دو بندوں نے اس کا اقرار سن لیا تھا، سمجھو دو بندوں نے اس کا اقرار سن لیا۔ اب جب دو بندوں نے اس کا اقرار سن لیا تو اس اقرار کرتے وقت ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو، یہ تحمل شہادت ہو گئی ہے، یہ تحمل شہادت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو ہے اس میں سے تو یہ کہا گیا، ظاہر روایت یہ کہتی ہے کہ جب اس نے اقرار سنا ہو تو اس نے اور عورت کے چہرے کو دیکھا ہو کہ یہی عورت ہے کہ نہیں ہے، ایک عورت ہے اس نے پردہ کیا اس کو، تو اب جو گواہ کو کیا پتا یہ کون عورت ہے جو اس پہ کر رہی ہے، اقرار کر رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی آواز ویسے ہی نکال رہی ہو دوسری عورت کی طرح۔ ظاہر روایت یہ کہتی ہے کہ اس کو پتا ہو کہ ہاں یہی عورت تھی، ہم نے دیکھا تھا اس عورت کو اور اس نے ہمارے سامنے یہ اقرار کیا تھا، تو یہ ظاہر روایت کہتی ہے کہ اس میں سے۔ لیکن نوادر کی روایت یہ ہے کہ چہرہ دیکھنا ضروری نہیں ہے، بس کسی بھی قرائن سے پتہ چل جائے کہ واقعی یہی عورت تھی تو وہی کافی ہو جائے گا، یہ تحمل شہادت کے اس میں سے آ جائے گا اس میں سے۔ اور کذالک یجب فی ظاہر روایہ، ظاہر روایہ میں علی من یشہد، کہ جو بندہ گواہی دے رہا ہے علی اقرار امرات، ایک عورت کے اقرار پر بشیء، ٹھیک ہے نا، کسی چیز کے اوپر، انہ کان رأى وجہ، کہ اس نے دیکھا اس کے چہرے کو، ان تحمل، تحمل کیا ہو، اقرار سنتے وقت جو ہے، اقرار سنتے وقت کیا تھا اس نے اس کو کیا۔ وروایت نوادر انه لا يشترط رؤیت وجہ، وبی افتجم من العلماء، اسی کے اوپر بہت سے علماء نے فتویٰ دیا ہے۔ یہ بات بھی ختم ہو گئی ہے، ایک نئی بات آپ کو بتانے لگے ہیں کہ دیکھو ایک حکم ہے جس کا ظاہر روایہ میں کوئی اس کو بیان نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے نا، ظاہر روایہ میں کوئی مسئلہ نہیں بتایا گیا، لیکن وہ کیا تھا، نوادر میں بیان کیا گیا تھا، تو اب کیا کرو گے، اب آپ کو پتہ ہے کہ نوادر والی بات لے لو گے، آسان سی بات ہے نا کہ بھی ظاہر روایہ میں کوئی بات نہیں، نوادر میں ہی آیا۔ اما اذا کان الحکم مسکوت عنہ فی ظاہر روایہ، کہ اگر کیا تھا مسئلہ جو تھا وہ مسکوت عنہ تھا ظاہر روایہ کے اندر، مذکورا فی النوادر، اور نوادر کے اندر وہ کیا تھا، مذکور تھا، فإنه یؤخذ به، تو اب اسی مسئلے کو لیا جائے گا، الا ان یکون خلافا للاصول الثابتہ، ہاں مگر یہ کہ وہ کیا ہو، اصول کے خلاف ہو، اس میں ثابتہ فی ظاہر روایہ، الا ان یکون خلافا، مگر یہ کہ وہ نوادر والا مسئلہ خلاف ہو ان اصول کے جو ثابت تھے کس میں، ظاہر روایہ میں۔ قال ابن جیم تعالیٰ المسئلۃ حیث لم تذکر فی ظاہر روایہ، یہ مسئلہ ظاہر روایہ میں نہ ہو، وثبتت فی روایت اخری، کسی دوسری جگہ پر ثابت ہو جائے، تعین المصیر الیہا، تو اب اسی مسئلے کو لیا جائے گا۔ ومنہ ما روی فی النوادر، ایسے ہی جو نوادر کے اندر جو مسئلہ آتا ہے کہ ان الذی شرع فی رکعۃ الثالثۃ فی سنۃ الظہر والجمعہ وقید بسجدہ وقام صلاۃ فإنہ یتم اربا وهو الذی اختار المشائخ۔ یہ دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ جناب علی اگر آپ نے کر لی ہے تیسری رکعت سنت کی شروع کر لی ہے یا نوافل کی شروع کر لی ہے، ٹھیک ہے نا، کون معروف فی النوادر ان الذی شرع فی رکعۃ الثالثۃ سنۃ الظہر او الجمعہ، سنت ظہر یا جمعے کی جو وہ تھی، مثال کے طور پہ دیکھو آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے گئے ہو، آپ نے کیا چار سنتیں جو پہلے ہوتی ہیں وہ پڑھ رہے تھے، اور ہوا یہ کہ آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ہو، ٹھیک ہے نا، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے ہو، ٹھیک ہے نا، تو تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ نے کر لیا ہے تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، تیسری رکعت پہ آپ نے کر لیا، سجدہ کر لیا، اب آپ کیا کرو گے، چوتھی رکعت بھی ساتھ ملاؤ گے، اگرچہ نماز کھڑی ہو چکی ہے، اقامت ہو چکی ہے، اب آپ کیا کرو، اس کو مکمل کرو، ورنہ یہ تھا ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جناب دوسری رکعت کے اوپر کیا کر دو، سلام پھیر دو، دوسری رکعت پہ سلام پھیر دو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جماعت کھڑی ہو گئی تھی، لیکن جب آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو، تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا، تو اب آپ نے چوتھی رکعت کو پورا کرنا ہے، تو یہ دیکھو یہ اس نے کہتے ہیں
ومنهم معروفين أن الذي شرع في ركعة الثالثة من السنة الظهر أو الجمعة وقيد بسجدة وقام بالصلاة المعتمد فإنه يتمها أربعا وهو الذي اختار المشايخ. دیکھو اب یہ نوادر کی روایت ہے، اس کو کچھ آ گیا. والمسائل من هذا القبيل كثيرا تجدها في المحيط البرهاني كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ایسے مسائل بہت ہیں جیسے کہ تم محیط برہانی میں پاؤ گے. وقال ابن حمیر الحاج رحمۃ اللہ لو وجد بعض النسخ النوادر في زماننا، کہتے ہیں کہ ابن امیر حاج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بعض نوادر کے نسخے ہمارے زمانے میں پائے جائیں گے لا یحل عزو معافی الی محمد، تو اس کی نسبت امام محمد کی طرف کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ ولا الی ابی یوسنا لان لم تشتہر فی اسنا فی دیارنا، اس لیے کہ وہ مشہور روایتیں نہیں ہیں. نوادر کیا تھا؟ مشہور تو نہیں ہے نا اس میں سے. ولم تداول، اور وہ کیا نہیں تداول، اس میں تداول کہ وہ پھیلی نہیں ہے اس میں سے. نام اذا وجد النقل علی النوادر، ٹھیک ہے نا. ہاں اگر کوئی بات نوادر میں آئی ہے مثلا فی کتاب مشہور معروف کل ہدایہ، جیسا کہ مشہور کتاب میں جیسا کہ ہدایہ سے کوئی مسئلہ آ گیا، والمفقان ذالک تعبیر ذالک کتاب، تو اب اس کتاب پر اعتماد کرتے ہوئے آپ اس کی نسبت امام محمد یا امام یوسف کی طرف کر لو گے. ٹھیک ہے نا. آپ یہ جو کہتے ہو کہ ہدایہ کے اندر یہ بات امام یوسف سے یہ ذکر کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو ڈائریکٹ اگر ہارونیات جرجانیات وغیرہ یا یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو پھر بھی اس کی نسبت امام محمد کی طرف نہیں کی جائے گی یا امام یوسف کی طرف نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ کیا نہیں تھی، مشہور روایتیں نہیں ہیں. ہاں اگر کسی کتاب کے اندر دیا گیا جیسے کہ صاحب ہدایہ نے لکھا کہ نوادر کی روایت کی ہے، تو اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو ٹھیک ہے جی صاحب ہدایہ نے یہ ذکر کیا تھا تو ہم ان پہ اعتماد کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں. اور کے چہرے پر اقرار کے وقت دیکھنے کا ذکر تھا. ٹھیک ہے نا. یہ اقرار کی صورت وہ آ گئی تھی نا. اور ویسے بھی جو ہے بعض دفعہ وہ ہوگا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، کہ جی گواہی کی صورت کے اندر سے. اب ظاہری بات ہے عورت کا پتہ تو ہو نا کہ کون سی عورت ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن باقی زنا وغیرہ کے معاملات میں تو پھر اور سختی ہو جاتی ہے نا، وہاں پہ تو پھر بہت زیادہ سختی ہے گواہی کی اس معاملات کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے اقرار ایک مسئلہ جو تھا. اب آتے ہیں جی المسألۃ الثالثہ، تیسرا مسئلہ. اچھا جی اب آگے جی الطبقۃ الثالثہ. طبقۃ الثالثہ سے تک مسائل الفتاوی والواقعات، واقعات اور نوادر کی اس میں سے جو ہے نا واقعات اور فتاوی آ گئے ہیں. الطبقۃ الثالثہ من الشرعیات الفتاوی والواقعات وقال فی امام تعالی یہ مسائل استنبطها المجتہدون متأخرون، یہ وہ مسائل ہیں جن کے استنباط کیا مجتہد متأخرین نے. لما سئلوا عن ذلك، جب ان سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو کہتے ہیں ولم یجدوا فیہا، پر انہوں نے نہیں پایا تھا اس میں سے روایتاً اہل المذہب المتقدمین، متقدمین کے مذہب کو، وہم اصحاب ابی یوسف و محمد و اصحاب اصحابہما. اب یہ کیا تھا؟ یہ بات کہ جب مشائخ متاخرین کہتے ہیں نا، یہ متقدمین کی رائے ہے، یہ متاخرین کی رائے ہے آپ کہتے ہو نا، تو کہتے ہیں انہوں نے نہیں پایا متقدمین کی اس میں سے نہ امام ابو یوسف امام محمد وغیرہ کی رائے کو نہیں پایا جو ہے نا، وہ حلم جرن، اور ایسے آگے چلتے تک وہم کثیرون، یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ موضوع معرفت کتب الطبقات الصابینہ و کتب التواریخ، اور یہ جو فتاوی اور واقعات کو جاننا جو ہے یہ کیا ہے؟ وہ موضوع معرفت کتب الطبقات، تو طبقات کی جو ہم نے پڑھے ہیں طبقات کو کہا کہ طبقات وغیرہ یہ اس میں سے کتب تواریخ اور ایسے تواریخ ان کے حالات وغیرہ. فمن اصحاب ابی یوسف و محمد صلاح مثلو، اب دیکھو کون کون سے حضرات ہو سکتے ہیں. وہ کہیں اسام ابن یوسف ابن رستم و محمد ابن سما و ابی سلیمان الجوزجانی و ابی حفص البخاری، یہ سارے جو بعدہم، اور اس کے بعد کیا مثل محمد ابن سلمہ و بعد مسلم محمد بن سلمہ و محمد بن مقاتل و نصیر ابن یحییٰ و ابی نصر القاسم ابن السلام. وبما ان الفتاوى والواقعات تشتمل على مسائل لم ينص عليها اصحاب المذهب. اچھا جی دیکھو کہ جو یہ اب آگے آپ کو بتانے لگے کہ دیکھو فتاوی اور واقعات کیونکہ وہ ایسے مسائل پر مشتمل ہوتے ہیں جن کی صراحت نہیں کی ہوتی اصحاب مذہب نے، لم ینص علیہا اصحاب المذہب، ٹھیک ہے نا، کہ نص بیان نہیں کی ہوئی ہے ان کے بارے میں فتاوی اور واقعات کے اندر سے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے، تو اس میں سے آ گیا کہ جی
پیچھے بتا دیا گیا نا کہ یہ کون لوگ ہیں، کہ ان حضرات سے بھی کوئی بات نہ آ رہی ہو۔ فتاوی اور واقعات کا کیا مطلب ہے؟ کہ فتاوی اور واقعات کے اندر سے کہ نہ تو اصحاب مذہب سے کوئی بات پائی جا رہی ہے، نہ ان کے شاگردوں سے کوئی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اور ان کے شاگردوں کی جو تھی انہوں نے بات کر لی کہ سام بن یوسف، ابن رستم، محمد بن سما، ابو سلمان جوزجانی، ابی حفص البخاری، اس کے بعد والے لوگ جو تھے حلوم جرن کا نا، حلوم جرن کا تھا محمد بن سلمہ، محمد بن مقاتل، نصیر بن جاہ، یہ جو ہے نا، تو کہتے ہیں کہ جناب ان سے کوئی نس نہیں پائی جا رہی تھی۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ بعد والے لوگوں نے متاخرین نے کیا کیا ہے، جب کوئی فتویٰ دیا ہے وبما ان الفتاوی الواقعات تشتمل على مسائل لم ينص عليها اصحاب المذهب فانها قد تكون استنباطا جديدا من القرآن والسنة۔ کبھی کبھار یہ کیا ہوتا ہے، استنباط جدید ہوتا ہے قرآن اور سنت سے، علی اصل الحنفیت، حنفی اصول کے مطابق، ایک بات۔ نمبر 2، وقت تکون تخریجا او قیاسا علی بعض المسائل نص علیہ، کبھی کبھار وہ تخریج ہوتی ہے یا قیاس ہوتی ہے ان بعض مسائل کے اوپر جو حنفیہ نے بیان کیے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بعض دفعہ تو کیا ہوتا ہے، نیا مسئلہ ہوتا ہے قرآن و حدیث سے ڈائریکٹلی، لیکن اصول حنفی اصول کے مطابق ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ وہ قیاس کیا جاتا ہے جو حنفیہ نے جو مسئلہ نکالا ہوا تھا اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 3، وقت تکون ترجیح لباس الاقوال المرویۃ منهم علی بعض، اچھا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فقہا سے 2-3 قسم کے اقوال آ رہے ہوتے ہیں، آپ ان اقوال میں سے کسی ایک قول کو ترجیح دے رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے نا، ایک قول کو ترجیح دے رہے ہوتے ہو، کہتے ہیں وقت کم ترجیحا لبعض الاقوال المرویۃ منهم علی بعض۔ قال ابن عابدین، ابن عابدین رحمۃ اللہ کہتے ہیں وقت یتفق لهم ان يخالفوا اصحاب المذهب لدلائل، کہ اچھا کبھی کبھار یہ جو بعد والے متاخرین ہیں یہ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے ان کے لیے، قد یتفق لهم، ٹھیک ہے نا، کہ کبھی کبھار ایسا، آپ کو پتہ ہے کہ قد جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تقلیل کے معنی دے دیتا ہے نا، اگر ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو تحقیق کے معنی دیتا ہے قد۔ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ان یخالف اصحاب المذہب، اصحاب مذہب کا کرتے ہیں دلائل، دلائل و اسباب ظہرت لہم، ایسے اسباب سے جو ان کے ذہن، تو بعض دفعہ یہ فتاویٰ کیا آ جاتے ہیں، یہ مخالف بھی آ جاتے ہیں اصحاب مذہب کے اس میں سے۔ اچھا جی، اب کہتے ہیں کہ جناب پھر کی کون سی کتابیں کون سی ہیں فتاوی اور واقعات والی، کہتے ہیں وہ اول کتاب جمع فی فتواہم فیما بلغنا کتاب النوازل للفقی ابی لیث سمرقندی، کتاب النوازل ابو لیث سمرقندی کی جو ہے، ٹھیک ہے، یہ متاخرین میں سے۔ ثم جمع المشائخ بعد، ثم جمع المشائخ بعدہ کتبا اخر، اس کے بعد کا مجموع النوازل، جیسا کہ مجموع النوازل والواقعات للناطفی والواقعات لصدر شہید، حکم سے واقعات کرا، ثم ذکر متاخرین حاضر المسائل مختلط غیر ممیزہ، جو متاخرین نے ان سارے مسائل کو مختلط مکس بیان کیا ہے بغیر کسی اس کے، یہ مسائل نوادر ہیں یا یہ مسائل ظاہر الروایہ ہیں یا یہ فتویٰ ہے، بعد میں اس کو مختلط مکس بیان کیا ہوا ہے۔ کما فی فتاوی قاضی خان، فتاوی قاضی خان کے اندر آپ کو کیا ملتے ہیں، بعض جو ہے نا ظاہر الروایہ بھی ملے گی، نوادر بھی ملیں گے، اور فتاوی اور واقعات بھی ملیں گے، والخلاصہ غیر ما ومیز بعضهم کما فی کتاب المحیط، لیکن بعض کتابوں کے اندر کیا کیا گیا، اس کو جدا کیا گیا، جیسے کہ محیط جو ہے نا اس میں جو ہے نا پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ مسئلہ کہاں سے ہے، لی رضی الدین سرخسی، محیط رضی الدین سرخسی کی جو محیط ہے نا، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آ گیا، سمجھ گئے بات کو۔ تو یہ جو تھے نا اس میں سے فإنه ذکر اول مسائل اصول، انہوں نے کہا کہ محیط رضی الدین سرخسی نے پہلے اصول کے مسائل کو ذکر کیا، ظاہر روایت، ثم النوادر، پھر ثم الفتاوی، ونعم ما فعل، بہت اچھا کام کیا۔ قال العبد الضعیف عفى الله عنه هذا ما ذکر ابن ابی طلحہ بنسبت لمحیط رضی الدین سرخسی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، یہ حضرت اب اس کو بیان کریں گے، ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات حضرت نے ذکر کی تھی نا، آپ ذرا سمجھیے گا یہ بات، ذرا وہاں پہ بھی بات آتی ہے اور وہاں پہ جو ہے نا بہت سے لوگ گڑبڑ کرتے ہیں، کیونکہ شرح خود رسول مفتی میں ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ذکر کی ہے۔ اب حضرت بیان کرنے لگے ہیں کہ قال العبد الضعیف عفى الله عنه هذا ما ذکرہ ابن عابدین تعالی بالنسبۃ لمحیط رضی الدین سرخسی، انہوں نے محیط رضی الدین سرخسی کے بارے میں یہ کہا ہے، ٹھیک ہے، والظاہر انہ لم یطلع بنفسہ، لیکن جو یہ بات کہنے کی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نا انہوں نے کسی رضی الدین سرخسی کو دیکھا نہیں تھا اصل میں، اور نہ ہی محیط برہانی کو،
ٹھیک ہے نا. وزن لم یطلع بنفسی ولا علی المحیط البرہانی. تو نہ انہوں نے دیکھا نہیں تھا، ان کو سنا تھا، انہوں نے سنی سنائی اس کو ذکر کیا انہوں نے. والحقیقت ظہرت بعد طباعت المحیط البرہانی، لیکن محیط برہانی کی جب طباعت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، حضرت کے بھانجے نے وہ پیچھے پڑا تھا نا، ٹھیک ہے نا، تو نئی اشرف جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے جو ہے نا انہوں نے جو کام کیا اور ساری یہ چیزیں جو ہوئی ہیں، تو اس کے بعد اصل میں اب ابن عابدین رحمۃ اللہ کا قصور نہیں ہے کوئی، یہ نہ کہنا کہ ابن عابدین رحمۃ اللہ کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں. بھئی وہ ایک کتاب جو تھی وہ چھپی ہوئی جو تھی وہ نہیں مل رہی تھی، اس پر تحقیق نہیں ہوئی تھی. بعد میں کیا ہوئی ہے، تحقیق ہوئی ہے، تو اس سے مسائل جب سامنے نکلے ہیں تو یہ چیزیں آ گئی اس میں سے. والحقیقت التی ظاہرت باتبات المحیط البرہانی ان هذا الوصف یصدق علیہ دون المحیط، کہ محیط برہانی کی تو یہ بات ثابت آتی ہے، محیط رضی الدین شخصی پہ نہیں آتی ہے یہ بات. محیط برہانی کے اندر کیا ہیں، جدا جدا ذکر کیا گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا اس میں سے کہتے ہیں محیط رضی الشخصی. فإنه قال الامام برہان الدین فی مقدمۃ محیط ہی، یہ برہان الدین نے جو تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے ذکر کیا ہے، انہوں نے اپنے مقدمے میں فی محیط ہی، یہ محیط برہانی میں نے ذکر کیا کہ وہ جماعت مسائل مبسوط، میں نے جمع کی ہیں مبسوط کے مسائل کو، والجامعی نے، جامع صغیر جامع کبیر ایسا نا، سیر و زیادات و الحق تو فیہ مسائل نوادر، میں نے اس میں الحاق کیا نوادر کا، والفتح الواقعات و ضمم تو الیہ، اور میں نے اس میں کچھ اور اضافہ کیا ہے، من الفوائد، کچھ فوائد، التی استفدتها من سیدی مولایا والدی تغمد اللہ تعالیٰ برحمتہ، کہ اپنے والد سے جو میں نے استفادہ کیا تھا ان کا بھی کچھ میں نے کچھ چیزیں اس میں ضمیمے کے طور پہ ذکر کیے ہیں. والدقائق، اس طرح من الفوائد من الدقائق عطف ہو رہا ہے، اور کچھ ایسے دقائق التی حفظتها من مشائخ زمانی، اپنے زمانے کے مشائخ سے جو میں نے حفظ کیے ہیں. فصلت الکتاب تفصیلا، اچھا جی، وجنست المسائل تجنیسا، میں نے جنس مسائل، جنست المسائل تجنیسا کا مطلب میں نے جنس کر کے مسائل ذکر کر دی. یہ جو بات تھی شامی نے ذکر کر دی تھی محیط رضی الدین کے بارے میں، اصل وہ محیط برہانی کے بارے میں، محیط رضی الدین کے بارے میں نہیں ہے. وذکر محقق الکتاب ابن اخت شیخ نعیم اشرف رضی اللہ عنہ انه اطلع نسخۃ المحیط من محیط الرضوی، تو نعیم اشرف کہتے ہیں کہ مجھے محیط الرضوی کا بھی ایک نسخہ ملا ہے. وقال تعالیٰ تو بعض المواضع منها فوجدت المسائل منها ممزوجۃ غیر مرتبۃ، اس میں جو مسائل ہیں نا ظاہر الروایہ نوادر وغیرہ یہ ممزوجہ ہیں، ملے ہوئے ہیں، مرتب نہیں ہے. خلاف ما سمعت ورأيت في كلام بعض المشايخ انهم ذكروا ان رضی الدین شخصی میز ورتب المسائل، انہوں نے جدا کیے ہیں، تو محیط رضی الدین میں ایسا نہیں ہوا. ذکر اول المسائل ظاہر روایہ، انہوں نے اول مسائل ظاہر روایہ، ثم النوادر، ثم الفتاوی الواقعات، بل وجدت هذا المیزہ تمام فی المحیط البرہانی، یہ تو محیط برہانی کی وہ ہے نہ کہ ان میں سے. مکتوبی الکتاب ہو، یہ محیط برہانی تباہ ہو چکی ہے، الحمد للہ تعالیٰ بتحقیق وجد الامر کما وصف. تو ایسا ہی ہوا ہے. تو محیط برہانی کے اندر تو ایسا ہے کہ جی نا ہر علیحدہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، لیکن جو تھا ظاہر روایت علیحدہ ہے اور نوادر کے مسئلے علیحدہ ہیں. ابھی بھی جو آپ لوگ کام کر سکتے ہو، واللہ عالم اس پہ بھی کوئی کام ہوا ہے کہ نہیں ہوا. مثال کے طور پر اگر آپ کوئی پی ایچ ڈی کر رہے ہو یا کچھ کر رہے ہو، تو مثال کے طور پہ ہدایہ کے اندر جو ظاہر روایت کے مسائل ہیں ان کو علیحدہ کر دیا جائے، ظاہر روایت کے مسائل کو علیحدہ کر کے اس کو جو ہے نا ظاہر جو ہے نا اس طرح کر لیتے ہو. دوبارہ بتا دیتا ہوں، یہ بات یہ ہے، علامہ ابن عابدین نے کہا تھا کہ محیط رضی الدین جو ہے نا، محیط رضی الدین جو ہے اس کے اندر کیا ہوا ہے، یہ ہر ایک مسئلہ علیحدہ اللہ بیان کیا گیا کہ یہ مسئلہ ظاہر روایت سے ثابت ہے، یہ مسئلہ نوادر سے ثابت ہے، یہ مسئلہ واقعات سے، فتاوی اور واقعات سے جو ہے نا یہ بیان کیا گیا یا یہ تھی. تو علامہ ابن عابدین یہ کہہ رہے تھے، لیکن حضرت کے جو بھانجے ہیں نعیم اشرف جو ہیں، انہوں نے کیونکہ انہوں نے محیط برہانی پہ کام کیا، تو جب محیط برہانی چھپی اور سارا کچھ ہوا تو حضرت انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو تھی، یہ جو محیط رضی الدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ مسائل کیا ہیں، جدا جدا بیان کیے گئے، ایسا نہیں ہے. محیط رضی الدین کے اندر تو ہر چیز کا ممزوجہ کا مطلب کیا، مکس بیان کر دی گئی ہے.
درجہ بندی نہیں ہے وہاں پہ کہ جی ایک یہ ظاہر روایت ہے نوادر سے تھا، وہاں پہ مکس بیان کیے تھے، کبھی ایک مسئلہ ظاہر روایت کا ذکر ہوگا، اس کے بعد نوادر کا، اس طرح جو تھے نا وہ مختلف بیان ہو گئے. تو محیط برہانی کے اندر یہ کام کیا ہے، بالکل ایسا ہے کہ اس میں سے یہ اپنے پاس لکھ لیں، جب ہم شرح قدس مفتی میں پڑھیں گے وہاں پہ بھی ابن عابدین یہی بات ذکر کریں گے، محیط رضی الدین کی بات کریں گے، کہیں گے کہ بہت اچھا کام کیا ہے. حالانکہ وہ محیط رضی الدین میں نہیں ہے، محیط برہانی کے اندر جو ایسا ہوا ہے. اچھا آگے چلو. کہتے ہیں تقسیم الشیخ ولی اللہ دہلوی یہ مسائل حنفیہ. حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا کہ حنفیہ کے مسائل کی تقسیم بیان کی ہے انہوں نے. وقت قسم شیخ المحدث ولی دہلوی رحمۃ اللہ طبقہ اربعۃ اقسام ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ نے 4 اس پہ کیا، ابھی تو ہم 3 پڑھے تھے نا. حضرت شاہ ولی اللہ 4 قسمیں بیان کرتے ہیں. القسم الاول قسم تقرر فی ظاہر روایہ، وہ مسائل جو ثابت ہو گئے قسم ظاہر روایہ میں. وحکمہ انہم یقبلونہ فی کل حال، اب ظاہر اس کی حکم کیا ہوگا ظاہر روایہ کا، اس کو ہر حال میں قبول کیا جائے گا. وافقت الاصول او خالفت، وہ کہتے ہیں کہ چاہے وہ کیا ہوں، یہ ظاہر روایہ والے مسائل جو وہ اصول کے موافق ہوں یا مخالف ہوں. قال ولذلک ترى صاحب ہدایت وکلفنا بیان الفرق فی المسائل تجنیس ہے. ٹھیک ہے نا، اسی وجہ سے آپ دیکھو گے کہ صاحب ہدایہ کو اور ان کے علاوہ یتکلفون، وہ تکلف اختیار کرتے ہیں بیان الفرق فی، ٹھیک ہے نا، فرق کو بیان کرنے میں فی مسائل تجنیس. تجنیس صاحب ہدایہ کی کتاب ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ جو ہے نا خوب تکلف کریں گے. تو ظاہر روایت کو ہر حال میں قبول کیا جائے گا. حضرت شیخ اللہ دہلوی فرماتے ہیں القسم ثانی و روایت شاذ عن ابی حنیفہ صاحب ہے. دوسری قسم وہ ہیں جو وہ روایت شاذہ جو ابو حنیفہ اور صاحبین سے آتی ہیں. شاذہ جو ہے نا یعنی اس میں سے حکم اللہ یقبل الا اذا وافق رسول، کہ یہ روایت شاذہ کو قبول نہیں کیا جائے گا، ہاں اگر یہ اصول کے موافق ہیں تو پھر آپ قبول کر لو گے. قال وکم فی الہدایت، کتنے ہی کم فی الہدایت. اچھا یہ کم خبریہ جو آتا تھا نا، کم خبریہ جو تھا، کم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، کم استفہامیہ، تو کہتے ہیں کم فی الہدایت ونحوہا، کتنے ہی ہدایہ کے اندر ونحوہا، ٹھیک ہے نا. اور اس طرح اس میں من تسہیل بعض روایت شاذہ لحال الدلیل ہے. کم فی الہدایت ونحوہا من تسہیل بعض روایت شاذہ لحال الدلیل ہے. کہتے ہیں کہ کتنی ہدایہ اور بعض جگہوں پہ جہاں دلیل کی قوت کی بنا پر، ٹھیک ہے نا، بعض روایت شاذہ کی تصحیح کی گئی ہے. اب آپ کہیں گے سر یہ تصحیح کیا ہوتا ہے، یہ پڑھیں گے آگے اچھا جا کے. تصحیح کی گئی ہے کہ کتنے ہی مسائل ایسے ہیں من تصحیح لباس روایت شاذہ لحال دلیل، دلیل کی قوت کی بنیاد پر. اچھا لحال دلیل کا کیا مطلب ہے، دلیل کی قوت کی بنیاد پر بعض روایت شاذہ کی تصحیح کی گئی ہے. مطلب شاذ روایت کو ترجیح دے دی گئی ہے کس کے اوپر، ظاہر روایت کے اوپر بھی جو ہے نا، شاذ روایت کو بھی. ٹھیک ہے تو بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے. القسم الثالث وہ تخریج المتاخرین، تیسری مسائل کیا ہوتے ہیں، متاخرین کی تخریج ہوتی ہے. اتفق علیہ جمہور الاصحاب، جن پر جمہور اصحاب، جمہور فقہا کیا تھے، متفق تھے ان تخریج کے اوپر. تو کہتے ہیں انہم یفتون بہ علی کل حال، تو ان تخاریج پر کیا کہ ان تخریجوں کے اوپر کیا دیا جائے گا، فتویٰ دیا جائے گا ہر حال میں. تیسرے مسائل وہ آ گئے ہیں. شاذ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جی بہت، جو اس کو کہتے ہیں کہ جی یہ ایک، آپ کسی چیز کو کہتے ہیں یہ ایک قول، ہم یوں کہتے ہیں کبھی کتابوں میں ہم دیکھا وکیلا، یہ بھی کہا گیا ہے کہ امام صاحب کا یہ بھی کوئی قول رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی کوئی قول تھا. شاذ کا مطلب بہت کم قلیل، ہم اس کے بارے میں ہمیں کوئی وہ آ رہی ہوتی ہے، روایت آ رہی ہوتی ہے نا، تو شاذ کی اس میں سے یہ پڑھیں گے آگے جا کے ذرا تھوڑا سا چیزیں کہ جی اس میں سے ایک چیز ہوتی ہے نا جو مشہور ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے وہ مشہور نہیں ہے وہ قول، ٹھیک ہے نا، مشہور نہیں ہے قول جو ہے.
چوتھی قسم آ گئی والقسم الرابع وہ تخریج المتاخرین لم یتفق علیہ جمہور الاصحاب. چوتھی قسم وہ متاخرین کی تخریج ہے جس پر تمام اصحاب جو ہیں متفق نہیں ہیں. وہ حکم ان المفتی، کہتے ہیں کہ اس کا حکم یہ ہے کہ مفتی یا رزو اس کو پیش کرے گا الاصول، اصول کے اوپر، والنظائر من الکتاب من کلام السلف، اور ان نظائر کے اوپر جو کیا ہیں والنظائر من کلام السلف جو سلف سے ثابت تھی. فإن وجد موافقا للأصول والنظائر، تو مفتی اگر پاتا ہے ان کو اصول اور نظائر کے موافق اخذ بھی لے لے گا، وإلا ترکہ ورنہ چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے، تو گویا نے 4 قسمیں کی ہیں. وہ قسمیں جو ظاہر روایت سے پکے ثابت ہیں وہ اس کو قبول کریں گے ہر حال میں. دوسری قسم یہ تھی کہ وہ روایت شاذہ جو صاحبین سے، تو اس میں شرط یہ تھی کہ اگر وہ اصول کے موافق ہوں گے تو لے لیں گے ورنہ نہیں لیں گے. تیسری وہ تھی وہ تخریج متاخرین کی وہ تخاریج جو جس پہ تمام اصحاب متفق ہیں، اس پہ فتویٰ دیا جائے گا. اور چوتھا وہ تھا کہ اگر وہ تخاریج جس پہ تمام متفق نہیں ہیں تو اس میں مفتی کو اختیار ملتا ہے کہ وہ دیکھے اس کو پیش کرے گا اصول اور نظائر کے اوپر، اگر وہ موافق ہوں گے تو لے لے گا ورنہ نہیں لے لے گا. ابھی کچھ بات آپ کو سمجھ آئے گی، کچھ نہیں سمجھ آئے گی، کیونکہ ابھی آپ نے یہ تخاریج وغیرہ نہیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن ابھی بس صرف ابھی اتنے سے چیزیں سمجھو بس، کیونکہ آگے اب جو اس سے آگے جو کام شروع ہو رہا ہے نا، مفتی کا اصل کام تو آگے سے کام شروع ہوتا ہے، وہ پورا کا پورا. وہ بھی صاحب میں نے آپ کو بتا دیا تھا، ابن عابدین کو دعائیں دے جائیں، انہوں نے کام بڑا آسان کر کے چلے گئے ہمارے لیے، ورنہ ہمارے لیے بڑی پنگا پڑ جانا تھا کہ ہم کیا کرتے، ہر چیز کو ڈھونڈتے کہ یار یہ ظاہر الروایہ میں آیا ہے، یہ نوادر کے اندر آیا ہے، تو کس کو کال کو لیا جائے گا، نوادر والے مسئلے کو لیا جائے گا، فتوے والے مسئلے کو لیا جائے گا، کس کو لیں گے. یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جانا تھا. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے جو ہے نا، یہ اس میں سے آ گیا. یہ جو تھا نا تجنیس والا جو مسئلہ جو پیچھے ہے کہ یہ تکلفون بیان الفرق فی مسئلہ تجنیس، یہ وہاں پہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھو صاحب ہدایہ نے کیا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب ظاہر روایت کو ہر حال میں قبول کیا جائے گا، اگرچہ وہ اصول کے مخالف ہی کیوں نہ آ رہی ہو. تو بعض جگہوں کے اوپر کوئی مسئلہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہو جناب ظاہر روایہ میں یہ ذکر کیا گیا لیکن یہ حنفی اصولوں کے مخالف ہے، حنفی اصولوں کے مخالف آ رہا ہے، تو کیا کریں گے؟ اس کے لیے کوئی نہ کوئی تعویل جو ہے نا، ایسی تعویل بیان کی جا رہی ہوگی کہ جناب جو کہ بہت تکلف کر کے وہ کی جا رہی ہے. ہاں، اصول کے خلاف بعض دفعہ ہو سکتے ہیں ظاہر روایت کا کوئی مسئلہ ایسا تھا جو کہ حنفی اصول کے اگر کوئی مخالف آ جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ ابھی دیکھیں گے اس کو جو آگے جاتے ہیں نا، بتائیں گے نا آپ کو چیزیں جو ہے نا کچھ کھلیں گی آپ کے سامنے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ صرف اس کو دیکھو، ابھی ذرا آگے جا کے باتیں آنی ہیں ابھی جو ہے. ونقل امام عبد الحی اللکھنوی رحمۃ اللہ تقسیم شیخ ولی اللہ دہلوی حاضہ. تو عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ نے حضرت شاہ ولی اللہ کی تقسیم کو ذکر کیا ہے. ثم قال، اچھا جی، پھر فرمایا کہ لعلک تتفطن من هذا الباس انه ليس كل ما في الفتاوى المختلفه كالخلاصہ ظہیر فتاوی قاضی خان وغیرہ من فتاوى انه لم يصاب من العلم تخریج. اچھا، ثم قال لعلک تتفطن من هذا الباس، شاید تم اس بات سے امید ہے کہ تم سمجھ جاؤ اس بحث سے کہ انه، وہ کیا سمجھ جاؤ، وہ کیا اس بحث سے جو شاہ ولی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ انه ليس كل ما في الفتاوى المعتبره المختلفه، کہ ہر وہ چیز جو فتاوی معتبرہ میں آئی ہے، کل خلاصہ جیسا کہ خلاصہ، یہ فتاوی واقعات وغیرہ کی کتابیں ہیں نا، وہ ظہیریہ جیسے ظہیریہ وغیرہ میں، وہ فتاوی قاضی خان وغیرہ میں فتاوی، اور اس طرح وہ فتاوی التی لم یمیز اصحابها، کہ ان کو ذکر کرنے والے، ان کو ترتیب دینے والوں نے تمیز نہیں کی ہے بین المذہب، مذہب کے درمیان، و تخریج وغیرہ ہی. ٹھیک ہے نا، مذہب سے مراد یہ ہے کہ جو اصحاب مذہب سے جو مسائل آ رہے تھے ان کے درمیان، اور بعد والے جو ہیں وہ تخریج. تخریج کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جو بعد والے لوگوں نے جو مسائل نکالے تھے ان کے درمیان اگر انہوں نے کیا نہیں کی، تمیز نہیں کی ہے، تو یاد رکھو
کہتے ہیں یہ جو ہیں سارے کے سارے لیس کل ما فی الفتاوا لیس کل ما فیہا، ہر چیز قول ابی حنیفہ و صاحبہ، یاد رکھو کہ یہ جو ان فتاوا میں جو بھی بات آ رہی ہوتی ہے، لیسا کل ما فی الفتاوا قول ابی حنیفہ و صاحبہ، وہ امام ابو حنیفہ اور صاحبین کا قول نہیں ہوگا، بل منہا ما ہوا منقول عنہم، بعض ایسے ہوں گے جو ان سے منقول ہوں گے، ومنہا ما ہوا مستنبط الفقہاء، اور بعض ایسے ہوں گے جو فقہا نے استنباط کیا ہوا ہوگا۔ اچھا، یہ بات یاد رکھنا کہ فتاوا اور واقعات میں جو باتیں آ رہی ہیں، یہ نہ کہنا کہ ہر چیز کیا ہے امام ابو حنیفہ یا صاحبین نے یہ بات ذکر کی ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی بات کی نہیں ہے، ان مسائل کو استنباط کیا ہے اس میں سے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں جہاز میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، تو آپ کو کہے کہ جناب جہاز میں اس طرح نماز پڑھی جائے گی، آپ کو کہے کہ اچھا امام ابو حنیفہ نے بیان کیا تھا یہ جہاز میں نماز کیسے پڑھتے ہیں، کہ انہوں نے مسئلہ استنباط کیا تھا؟ نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا، تو وہ تو کیا ہوا، بعد میں استنباط کیا گیا۔ تو اس لیے جو فتاوا اور واقعات میں جو مسائل ذکر کر رہے ہیں، یہ نہ کہنا کہ یہ کیا ہیں امام صاحب اور صاحبین کا قول وغیرہ ہیں، بلکہ وہ کیا ہو سکتا ہے، وہ استنباط ہو سکتا ہے اس میں سے۔ ومنہا ما ہوا مخرج الفقہاء، تو یا تو استنباط ہوگا یا وہ تخریج شدہ ہوگا۔ مخرج، تخریج، تخریج کیا ہوتی ہے؟ تخریج کے دو معنی ہم نے پیچھے وہ پڑھ لیے تھے کہ اس میں سے اچھا جی، فیجب علی الناظر فیہا، تو اس لیے جو بندہ، مثال کے طور پہ جو بندہ اس کو دیکھ رہا ہے ان کتابوں کو، اللہ تجاسا نسبت کل معافیہ الیہم، اس لیے جسارت نہ کرنا کہ امام، میں نے خود دیکھا جی خلاصہ میں امام ابو حنیفہ یعنی حنفی امام صاحب کا یہ قول ہے، وہ بھائی وہ ہو سکتا ہے کہ کیا پتہ وہ کیا ہو، وہ استنباط شدہ مسئلہ ہو، بل یمیز بین قول و بین ما هو مخرج بعدهم، تو اس لیے تو تخریج شدہ مسائل اور ان کے قولوں میں فرق کرنا چاہیے۔ ومن لم یمیز بین ذلک و بین ھذا اشکل الامر علیہ، تو جو بندہ ان تمیز نہیں کرے گا اس کے اوپر معاملہ بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے یہ چیز وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ حدیث میں کرتے ہو نا، آپ حدیث میں کرتے ہو کہ جناب یہ کیا ہے، یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے نا، اور اس میں سے اثر صحابہ کے اقوال وغیرہ یا اس طرح جو ہے اس میں سے ساری ہر ایک کو آپ جدا کر رہے ہوتے ہو اس میں سے۔ اس لیے باعث اشکال ہے اللہ تعالیٰ فی مسألۃ الاشرف الاشرفی بحث الحیاض، اب سمجھو ذرا، دیکھو آپ نے سنا ہوگا بڑا تالاب کسے کہتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے آئے ہو نا، آپ نے سنا ہوگا بڑا تالاب کیا ہوتا ہے جو پانی ناپاک نہیں ہوتا جی، 10 ضرب 10 گز، سنتے ہو رہے نا، 10 ضرب 10 گز، کہاں ہے 10 ضرب 10 گز، کس نے کہا 10 ضرب 10 گز جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، بڑا تالاب ہوتا ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کہ 10 ضرب 10 گز، جو ہم کہتے ہیں کہ جی بڑا تالاب جو ہے جو پانی کیا ہوتا ہے وہ پاک رہتا ہے، کہ جی کثیر پانی جو ہے وہ کس کی مقدار کیا ہے، 10 ضرب 10 گز ہے، کہاں لکھا ہے؟ امام صاحب نے تو کہیں نہیں لکھا 10 ضرب 10 گز، یہ صاحبین سے جو ہے نا اس میں سے کوئی چیز آ رہی ہو، اور تو یہ ہدایہ کھولیے، ہدایہ کے اندر دیکھیے کہ ہدایہ اول کے اندر جو ہے تو کہتے ہیں اللہ مسئلہ اشرف الاشرف باس الحیاض ہے، یعنی یہ حیاض وہ حوض وغیرہ کے بارے میں، فائن الفتاوا مملوۃ بیعتباری، فتاوا تو بھرے پڑے ہیں 10 ضرب 10 کثیر پانی شمار کیا گیا، والفتویٰ علیہ، فتویٰ بھی اسی قول کے اوپر ہی ہے، مع انہ لیس مذہب صاحب المذہب، حالانکہ یہ کیا نہیں ہے، صاحب مذہب کا مذہب نہیں ہے یہ، ان مذہب کا مسار ابی محمد فی الموطا قدما و صحابنا، تو اس کا شرح تو امام محمد نے جو موطا میں کیا اس میں سے، وہ انہ لو کان الحوض بحیث لا يترک احد جوانب بتحریک الجانب الاخر لا يتجن لا يتنجس بوقوع نجاست فیہ، ہدایہ کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا، ہدایہ آج کھلنی ہے تاکہ ہدایہ اول، ایک جانب کو حرکت دو تو دوسری جانب حرکت نہ کرے، لکھا ہوا ہے وہاں پہ مسئلہ، ایک جانب کو حرکت دو تو دوسری جانب کیا نہ کرے، پانی کی حرکت نہ کرے، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ اس سے غسل مراد ہے یا وضو کرنا مراد ہے، ہدایہ میں آپ دیکھیے گا کہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہوا ہے، وَإِلَّا يَتَنَجَّسْ، ورنہ وہ کیا ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا، اگر ایک جانب سے حرکت دو دوسری جانب حرکت کرے گی اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہو جائے گا، یہ کثیر وہ نہیں ہے، پھر بڑا تالاب نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ وَمَن لَّمْ يَتَفَتَّنْهُ وَظَنَّ أَنَّهُ مَذْهَبُ صاحب المذہب تأثر علیہ تاثیر علی اصل شرعی معتمد علیہ، تو اب اگر اس کو یہ پتہ چل گیا، اس نے کہا کہ یار 10 ضرب 10 ہے، یہ صاحب مذہب کا یعنی امام صاحب سے رائے آ رہی ہے یا کسی سے رائے آ رہی ہے، تو اب اس میں بڑا مشکل ہو جائے گا،
کہ جناب علی کہ اس کو بیان کرے علی اصل شرعین معتمد علیہ ہے، کہ اس بنیاد کے اوپر جو ہے امام صاحب نا بہت سے مسائل میں یاد رکھنا ہے، امام صاحب بہت سے مسائل کے اندر کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب جو گمان کرنے والے کے گمان کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو امام صاحب بہت سی جگہوں پہ یہ کہتے ہیں، مثال کے طور پہ امام صاحب کہیں گے کہ جس کو کیا سمجھے گا، جو دیکھنے والا جس کو کثیر سمجھے گا وہ کیا ہوگا، کثیر ہوگا، جس کو دیکھنے والا قلیل سمجھے گا وہ کیا ہوگا، قلیل ہوگا۔ یہ ان کا ایک وہ ہے، ٹھیک ہے نا، مسئلہ جو ہے نا اس میں سے آتا ہے۔ تو اس طرح کی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو بات سمجھ گئے ہو نا۔ ثم ذکر امام لکھنوی رحمۃ اللہ تقسیما آخر لمسائل حنفیہ بحسب قوت الدلیل۔ اچھا، علامہ لکھنوی نے ایک اور تقسیم بھی کی ہے قوت الدلیل کی بنیاد پر۔ دیکھنے والا جو ہوتا ہے نا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تھوڑا بہت سمجھ رکھتا ہو، دیکھنے والا جو تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہو۔ یہ تفتن کیا مطلب ہے، تفتنا یا تفتن، ٹھیک ہے نا، سمجھنا، سمجھنے کے معنی، سمجھنا جو ہے۔ اچھا جی، اب ذرا علامہ لکھنوی نے قوت دلیل کی بنیاد کے اوپر بھی مسائل حنفیہ کو تقسیم کیا ہے۔ وذکر انہ اذا تبین للعالم مثلا ان مذہب امامی یعارض حدیثا صحیحا۔ اچھا، یہ بڑی ایک اہم بحث آ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اذا تبین للعالم، ایک عالم کو یہ بات ظاہر ہوتی ہے فی مسئلۃ، کسی مسئلے میں، کہ ان مذہب امامی، کہ اس کے امام کا مذہب یعارض حدیثا صحیحا، کہ وہ حدیث صحیح کے مخالف ہے، اگر یہ خطرناک بات ہے، اچھا، کہ ایک حدیث صحیح آ رہی ہے اور امام صاحب کا کال کلیئر کٹ اس کے مخالف آ رہا ہے، یا امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام یوسف وغیرہ جو ہے نا اس میں سے، فإنه يعمل بما وافق الحدیث، تو اب کس کال پہ عمل کرے گا، اس کال کے مطابق عمل کرے جو حدیث کے زیادہ موافق ہے۔ وبہذا لا یخرج عن التقلید، اب ایک حنفی بندہ حنفیت سے باہر نہیں جائے گا، اچھا، حنفی بندہ حنفیت سے باہر نہیں نکلے گا، یاد رکھنا، ٹھیک ہے نا۔ وہذا انما یتطفی من یسل النظر فی الدلائل، لیکن یہ کون بندہ کر سکتا ہے جس کو کیا ہے، دلائل کے اوپر اس کی گہری نظر ہو، ٹھیک ہے نا۔ وقدم نشروطا وعدہ فی مبحث تقلید، اور ہم نے تقلید کی بحث میں یہ بات کر دی تھی نا، وہاں پہ بھی حضرت فرما رہے ہیں کہ ہر بندہ نہیں اٹھ کے، میرے جیسا بندہ اٹھ کے کہے گا جی امام صاحب کی رائے تو کیا ہے، حدیث کے مخالف ہے، اس لیے ہم کیا کریں گے، نہیں 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 بھائی، جس کی کیا ہے گہری نظر ہے سارے فقہ کے اوپر، اصول کے اوپر، یہ ساری چیزوں کے اوپر سے، اور وہ اس بنیاد کے اوپر وہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں اما المفتی الحنفی المقلد، کہتے ہیں وہ مفتی حنفی مقلد التی لا یستطیع النظر فی ذلک یجب علیہ ان یلتزم بقاعدۃ رسم المفتی، تو اب وہ کیا کرے گا، رسم المفتی کے قواعد جو ہے نا ان کو کیا کرے گا، لازم پکڑے گا، التی شرح علامہ ابن ابی تعالی، جس کو علامہ ابن ابی تعالی نے بیان کیا ہے فی شرح کل رسم المفتی، ونريد الان ان ناتي بتلك القواعد بتلخیص بشیء من الشرح والایذاء من مصادر اخرى والله سبحانہ هو الموفق، ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو مفتی کیا کرے گا، ان اصولوں کے اوپر جو رسم المفتی کے اندر بیان کیے گئے ان کی بنیاد پر کیا کرے گا، وہ فتویٰ دے گا۔ یہ نہیں اٹھ کے کہ جناب علی یہ تو دیکھو سری حدیث کے مخالف آ رہا ہے، تو وہ بھائی اس کو دیکھو، اب قواعد اور اصول کو دیکھیں گے اور ان بنیادوں کے اوپر جو ہے نا، تو بعض دفعہ ہو سکتا ہے آپ کہیں گے کہ ایسا کیا ہوا ہے، آج کا جو کام دے رہا ہوں آپ کو، آج کا جو کام ہے، حضرت کی کتاب ہے نا، حضرت کی کتاب جو ہے مفتی صاحب کی ترمذی کے اندر جو ہے، ٹھیک ہے نا، ترمذی کی شرح جو لکھی ہے حضرت نے، درس ترمذی اور تقریر ترمذی وغیرہ جو ہیں، تقریر ترمذی بھی ہے، درس ترمذی بھی ہے، ان میں آپ نے ڈھونڈنا ہے مسئلہ، وہ کیا ہے، شات مسرات کا مسئلہ، شات مسرات، میم صاد را الف اور گولتا، مسرات، شات مسرات، تصریہ بھی اس کو کہتے ہیں نا، تو پچھلے سال پڑھا بھی ہوگا دورہ حدیث وغیرہ کے اندر جنہوں نے وہ کیا ہوگا، شات مسرات کا مسئلہ، جس میں امام صاحب کے اوپر خوب تان و تشنیع کی گئی ہے، بہت رگڑا لگا ہے امام صاحب کے بارے میں، وہ بکری والا مسئلہ آتا ہے نا،
کہ جس کے دودھ نہیں نکالا گیا اور پھر 1-2 دن چھوڑ دیا گیا اور پھر اس کو وہ جو ہے نا واپس کریں گے نہیں کریں گے، واپس کیا ایک سا کھجور کے ساتھ واپس کرنا ہے یا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، شاعت مسرات، یہ مسئلہ ذرا دیکھنا ہے اور حضرت کی رائے دیکھنی ہے، مفتقی صاحب کی بھی رائے دیکھنی ہے وہاں پہ کہ حضرت نے کیا فرمایا ہے، حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب کی رائے کے بارے میں شاعت مسرات، ٹھیک ہے نا، درس ترمذی میں ڈھونڈو، تقریر ترمذی میں ڈھونڈو، مل جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا، اور تکمیلہ کے اندر اگر دیکھنا چاہو تو تکمیلہ فتح الملم کے اندر سے وہاں سے بھی کر سکتے ہو، لیکن اردو میں اگر دیکھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے نا، تو ادھر سے جو ہے نا ٹھیک ہے نا، شات گولتا تو نہیں ہے، تو شات بکری، شات گولتا بکری، شات مسرات گولتا ہے، بکری کہتے ہیں نا شات میں، تو یہ جو ہے شات مسرات کا مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو جو ہے نا دیکھنا ہے کہ پھر دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب، اور اب آپ دیکھو گے کہ جناب جو میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا، اب آہستہ آہستہ کتابیں آپ کے لیے کیا ہونا شروع ہوں گی، ذرا اب آپ کو ذرا اس کتاب کے ساتھ ذرا آپ کو وہ لگے گا کہ واقعی ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ ہمیں فائدہ، اس کا کتنا فائدہ ہوگا ہمیں، آپ کا ذہن بڑا کھلے گا، آپ جو ہے آگے جا کے ذہن جو ہے نا اب کھلنا شروع ہوگا، دیکھو نا یہ اب جو آئے گا آگے، جس طرح کہ اب آئے گی جی الفصل الرابع تلخیص قواعد مفتی علی مذہب الحنفیت، مفتی کی شرائط کیا ہیں، پھر اگر ایک قول واحد میں اذا کان فی المسجد کون جی قول، پھر اس میں سے کان سے قولان اور روایتان کے اگر 2 قول آ جائیں یا 2 روایتیں آ جائیں پھر کیا کریں گے، پھر کیسا وہ ترجیح کیا کرتے ہیں، ترجیح صریح کیا ہے، ترجیح التزامی کیا ہے، کیسے، اب ہدایہ کے اندر جو یہ بات آتی ہے نا وہ صحیح، اب وہ صحیح سے کیا مراد ہے، صاحب ہدایہ، ہم ترجمہ وہاں پہ پتہ کیا کرتے ہیں ہدایہ کے اندر، جو ظاہری بات ہے اس نے وہ قواعد نہیں پڑھے ہوتے طلبا کو، اب ہم کیا کروا رہے ہوتے ہیں، وہ صحیح، یہی صحیح قول ہے، ہم اس طرح نکل جاتے ہیں، وہی صحیح، وہ صحیح، یہی صحیح قول ہے، بس آگے نکل گئے، کیونکہ اب اس کو اگر بتانا شروع کریں گے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، تو ہدایہ بنیادی طور پہ سمجھنا جو ہے وہ کیا ہے، وہ مسائل جو یہ تھے اپنے قواعد رسم المفتی جو ہے، جب تک وہ آپ کو نہیں پتہ ہوں گے تو آپ ہدایہ بھی پوری طرح سے سمجھ سکتے ہیں، میری اپنی ایک وہ بن چکی ہے، میرا ایک اپنا مزاج یہ ہے، اور اگرچہ اس پہ اختلاف ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کو، میرے خیال میں فقہ اور اصول فقہ، فقہ اور اصول فقہ ایسے مفتی کو پڑھانی چاہیے، عام مفتی کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، ایسے مفتی کو پڑھانا چاہیے جس کے سامنے کیا ہو، جس کو کم سے کم وہ کیا ہو، جو اس کو اصول کے اوپر کیا ہے مناسبت ہو، یہ فقہ کے اصولوں کی مناسبت ہو، جس کو ہر بندہ اٹھ کے نہ پڑھائے، اگر خالی عالم ہے تو اس کے لیے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے، خالی عالم جو فقہ پڑھا رہے ہوتے ہیں یا اصول فقہ جو پڑھا رہے ہوتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ انہوں نے اگر وہ پڑھے ہوئے ہیں خالی عالم ہیں لیکن انہوں نے کیا کیے ہیں، انہوں نے اس کو سمجھا ہے مسائل وغیرہ کے اصول افتاء کو انہوں نے اگر پڑھ لیا ہے تو پھر تو چلو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر انہوں نے نہیں پڑھا ہوا تو اس کتاب سے انشاءاللہ آپ کو یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ آپ جب ویسے بیٹھیں گے ہدایہ پڑھانے کے لیے یا قدوری کے لیے بیٹھیں گے، ہدایہ کے لیے، ہدایہ میں اس میں بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں نا، تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب یہ ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، چلو جی بس آج نہیں رکھو، پھر بات کل سے انشاءاللہ یہ شروع کریں گے، اور کل سے اب ذرا جلدی سبق کو بھی وہ کریں، اور اس میں وہ اب بڑا اٹینٹو رہنا ہے، کیونکہ اب اصل میں جو کھاتا جو ہے نا اب تو بالکل وہ آ گئے ہیں جو آپ کو، جس میں سے آپ کی کیا ہونی چاہیے، گرپ ہونی چاہیے، مضبوطی ہونی چاہیے آپ کی چیزوں کے اوپر، پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کہیں پہ بھی کوئی بات آئے گی
تو وہاں سے آپ نے کیسے مسئلے کو خطرے کے لیے کیسے وہ ڈھونڈنا ہوتا ہے، اقوال کے اندر کیسے آپ فرق کرتے ہو. چلیں گے، اچھا جی، پھر السلام علیکم.